الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، اللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا بھی خالق وہی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی، رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور ارشاد ہوا ہے، وہو معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ارشاد ہوا ہے، سخر لکم ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے خدا نے تمہارے لیے کام پر انہیں لگا دیا ہے۔ اور ارشاد ہوا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ ہم نے امانت کو آسمان زمین اور پہاڑ پر پیش کیا، سب ڈر گئے اس امانت کے بار کو اٹھانے سے، لیکن انسان نے اس بار عظیم کو اٹھایا، لیکن وہ ظلوم اور جہول، ظالم اور جاہل ثابت ہو رہا ہے عام طور پر۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا رشتہ انسانوں سے کتنا قریبی رشتہ ہے۔ آسمان زمین کی ساری توانائیاں انسان کے لیے وقف ہیں، سورج ہو یا چاند ہو، ستارے ہوں، ہوائیں ہوں، گھٹائیں ہوں، سب کچھ انسان کے لیے ہے۔ ساری چیزیں انسان کے لیے وقف ہیں، لیکن انسان کے ذمے یہ ہے کہ وہ بار امانت کو اٹھائے۔ انسان ہی اس کا حامل ہو سکتا ہے، نہ آسمان اپنی بلندی کے باوجود، نہ زمین اپنی پستی کے باوجود، نہ پہاڑ اپنی مضبوطی کے باوجود اس امانت کو اٹھانے کا اہل نہیں ہے۔ انسان ہی اس کا اہل ہے، گرچہ عام طور پر انسان اس سے غافل ہے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کر رہا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا بھی خالق وہی ہے۔ فرمایا گیا کہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ ہم انسان سے قریب ہیں۔ ایسا خدا، ایسا رب جو اتنا مہربان ہے اور ہم سے قریب ہے، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو فراموش نہ کریں، اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف ہماری توجہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپاس جو ہے اس کی سوئی ہمیشہ نارتھ کی طرف، اتر کی طرف رہتی ہے، گھما دیجئے مگر اس سوئی کو قرار اگر آتا ہے تو اپنی سمت کی طرف، یعنی شمال کی طرف رہنے میں۔
ٹھیک اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ اس کا قلب، اس کی توجہ جو ہے اللہ کی طرف رہے اور مسلسل اسی کی طرف اس کی توجہ رہنی چاہیے۔ خدا کا یہ کرم ہے، یہ اس کی نوازش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اس کی نوازش ہے کہ اس نے ہمیں پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ہمارے اعمال کا خالق بھی حقیقت میں وہی ہے۔ درخت کا ایک پتا ہل نہیں سکتا اگر وہ نہ چاہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انجام کو بھی اس نے خوشتر رکھا۔ اصل تو انجام ہے، تو فرمایا گیا ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ unto him is the home coming۔ زندگی کا سفر اسی کی طرف ہے، وہی ہمارے سفر کی اصل منزل ہے، اور وہ دائمی حیات اور دائمی نشاط و مسرت سے ہم کو نوازنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اما شاکر و اما کفورا، کہ وہ خدا کا شکر گزار ہو، ناشکرہ بن کر وہ نہ رہے۔ یہ توقع انسان ہی سے کی جا سکتی ہے، پہاڑ اور آسمان و زمین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہماری حیات، ہماری زندگی کی رونق اسی سے ہے کہ ہم اس سے جڑے رہیں، اس سے وابستہ رہیں، اس سے الگ نہ ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا قلب 24 گھنٹے میں 1,00,000 سے زیادہ بار بیٹ کرتا ہے، دھڑکتا ہے۔ انسان کے جسم میں جو رگیں پائی جاتی ہیں باریک اور بڑی، اگر انہیں پھیلا دیا جائے تو اتنی لمبائی ہوگی کہ زمین کو لپیٹا جا سکتا ہے اس سے۔ تو خدا ہمارا ساتھ دیتا ہے، اور کتنی دور تک ساتھ دیتا ہے، اور ہمارے سفر حیات کی منزل وہ خود اپنے قرار دیتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے محسوس کریں۔ وہ ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے، ہمارا بھی خالق ہے۔ وہ اتنا قریبی تعلق ہے، یہ تعلق اگر منقطع ہو جائے تو ہم باقی نہیں رہ سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہوا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی سانس لیتے ہیں، عمل تنفس جاری رہتا ہے۔ ہم سوئے ہوتے ہیں مگر ہمارا دل دھڑکتا رہتا ہے، ہارٹ بیٹنگ جاری رہتی ہے۔ ایسا نہ ہو تو ہم زندہ نہ رہ سکیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ عظیم کارخانہ، یہ کائنات ہمارے لیے اس نے پیدا کی ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، آسمان زمین جو کچھ اس کے اندر ہے سب تمہارے لیے، سب انسانوں کے لیے کام پر لگائے گئے ہیں۔
یہ رتبہ انسان کو بخشا گیا ہے، اور مطالبہ اس سے یہ ہے کہ وہ خدا کا شکر گزار ہو، نا شکرہ بن کر وہ نہ رہے، اور خوشتر انجام کی اس کو خبر دی گئی۔ تو عافیت اور انسان کے لیے سیفٹی اسی میں ہے کہ خدا کی طرف رجوع ہو، اس سے وابستہ ہو، اور اس وابستگی کی نگرانی کرے، اس وابستگی میں کوئی فرق نہ آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے اسباب زندگی فراہم کیے ہیں، ہوائیں ہمارے لیے ہیں، رزق کھانا پینا اور اس کا سامان اس نے فراہم کیا ہے ہمارے لیے، اور مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہو، ہم اس کے شکر گزار ہوں، نافرمان نہ ہوں، اس سے بے خبر نہ ہوں، اویئرنیس کی دولت ہم کو حاصل ہو، آگہی، ہم اس سے آگاہ ہوں، اس کی عظمت کا، اس کی محبوبیت کا ہمیں پورا احساس ہو۔ اس کے بغیر انسان کی زندگی بے مایہ ہو جاتی ہے، بے رونق ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رب کے اس احسان کو کبھی فراموش نہ کریں، اسے کبھی بھولیں نہیں، ہمیشہ اس کی طرف رجوع کریں، اس سے جڑے رہیں، اور اس وابستگی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زندگی کے جو آداب ہیں، جو حکام ہیں، وہ بھی اللہ نے فراہم کی ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، کہ ہمارے رہنے کا ڈھنگ کیا ہو، کیا طرز عمل ہم اختیار کریں زندگی میں، اور ہماری زندگی کا رخ کیا ہو، ہمارے جذبات کیا ہوں، ہمارے نظریات و خیالات کیا ہوں۔ یہ سب کی تعلیم پیغمبروں کے ذریعے سے اس نے ہمیں دی ہے، اور مایوسی کو کفر قرار دیا ہے۔ یہاں یاس اور مایوسی کوئی سوال نہیں، یہاں امید ہے، توقعات ہیں، خوشتر بہتر سے بہتر تعلقات ہیں۔ تو زندگی کے معاملات میں، طرز عمل میں ہم وہی طریقہ اختیار کریں، ہمارا انداز وہی ہو جس کی تعلیم اس نے ہم کو دی ہے، ہمارے جذبات وہی ہوں، ہمارے خیالات وہی ہوں جن کی تعلیم انبیاء نے ہم کو دی ہے۔ اس طرح سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے، اسے پرفیکشن کی دولت حاصل ہوتی ہے، اس کا وجود ناقص نہیں رہتا، وہ بھٹکا ہوا آوارہ مسافر نہیں ہوتا، اس کی منزل متعین ہے، راہ سفر متعین ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ unto him is the home coming۔ ہم ابھی راستے میں ہیں، پہنچنا اس تک ہے، وہی ہماری منزل ہے۔ اس لیے اس کی طرف رجوع کرنا، اس کی طرف توجہ کو باقی رکھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک مسافر تھکا ہارا جا رہا ہے، بلایا اس کو،
کہ ذرا آرام کرو، تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے. تو مسافر نے کہا کہ ہاں بھوک تو ہے ہم کو، لیکن کھانا ہم اس وقت کھائیں گے جب کہ ہم کھانا بنانے والی کو دیکھ لیں. تو کہا صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم لوگ یہاں کام کرتے ہیں، ہمارا گھر نہیں ہے، لیکن جان پہچان کھانا آ جائے گا، لیکن ہم ایک ایسے کہیں کہ کھانا بنانے والی کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. کہا پھر تو ایسا اگر نہیں ہے تو ہم اندھا بھوجن نہیں کرتے، اندھا کھانا نہیں کھاتے. چائنا کہاوت ہے کہ پانی جب پیو تو اس کے سرچشمے کو یاد رکھو کہ پانی آیا کہاں سے. تو یہ تو اندھا بھوجن ہوا کہ رازق اور خالق کو ہم نظر انداز کر کے زندگی گزاریں اور ہم کو خبر بھی نہ ہو کہ یہ آسائش، یہ آرام، یہ نشاط کس نے فراہم کیا ہے. تو ہم میں اور عام حیوانات میں کیا فرق باقی رہ سکتا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کے شکر گزار ہوں اور ہماری زبان پر اسی کا نام ہو، شکر کے کلمات ہوں. اس طرح سے ہم اس سے وابستہ رہ سکتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع رہ سکتے ہیں. حضرات، یہ رجوع اللہ یہ محض حکم ہی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کی امنگ ہے، زندگی کا وجد انگیز پہلو ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی وابستگی ہی سے یہ کائنات قائم ہے، ہماری زندگی قائم ہے. اسے گوارا نہیں ہے، اسے یہ پسند نہیں ہے کہ اسے فراموش کر کے ہم زندگی گزاریں. ہمارا کوئی لمحہ اس کی یاد سے خالی ہو. آپ جانتے ہیں کہ وہ شریک حال ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ بیگانہ نہیں ہوتا. بیگانگی تو انسان اختیار کرتا ہے. ہر حال میں اس کی شمولیت ہوتی ہے اپنے انداز میں. اور جو گہرے اور مدھر معاملات ہیں اس میں تو بدرجہ اولا خدا کی، اللہ کی شمولیت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مشرک یا مشرکہ سے نکاح جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے، اور معاملہ چل جاتے ہیں. مشرک کافر سے لین دین کا معاملہ ہم کر سکتے ہیں، اس سے سودا خرید سکتے ہیں، اس کے ہاتھ پر ہم بیچ سکتے ہیں کوئی چیز. لیکن نکاح جو ہے چونکہ بہت ہی قریبی اور مدھر تعلق ہے، اس میں جائز نہیں رکھا گیا کہ آدمی اپنی بیٹی کو کسی مشرک کے نکاح میں دے یا کسی مشرکہ سے وہ شادی کرے. اس کو جائز نہیں رکھا گیا، حرام قرار دیا گیا. اس لیے کہ یہ تعلق جو ہے بہت ہی مدھر ہوتا ہے، بہت ہی قریبی ہوتا ہے، بڑا ہی وجد انگیز ہوتا ہے.
لیکن مشرک یا مشرکہ یہ تو پہلے ہی سے خدا کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، اس لیے ان سے مدھر تعلق، یہ خوشتر، وجد انگیز، نشاط انگیز رشتہ ان سے قائم نہیں ہو سکتا، حرام قرار دیا۔ یہ خدا کی غیرت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی، اللہ کی شمولیت ہر حال میں ہوتی ہے، اور ایسے معاملے میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ رشتہ قائم کیا جائے جس میں خدا کا تعلق نہ ہو، خدا شامل حال نہ ہو۔ اسی لیے شرک کی اور کفر کی موجودگی میں نکاح یا شادی کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ راز ہے جسے جاننے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو رجوع اللہ، خدا کی طرف رجوع ہونا، یہ ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں دیکھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کی رضا کیا ہے، وہ کیا پسند کرتا ہے، یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اسے کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کس چیز سے وہ راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، اس سے ہم باخبر ہوں اور اس کا زندگی میں پوری طرح ہم لحاظ رکھیں۔ اس نے جو احکام دیے ہیں اسی لیے دیے ہیں کہ ہم بھٹکیں نہیں، ہم گمراہ نہ ہوں، ہم بے راہ نہ ہوں۔ ہر معاملے میں ہمارا تعلق اور رشتہ خدا سے باقی رہے، قائم رہے اور مضبوط ہو۔ اسی لیے احکام دیے گئے ہیں، تعلیمات ہیں، تو اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ خدا سے جڑا رہنا، خدا سے وابستہ رہنا کتنا ضروری ہے، اور ہر معاملے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی پسند کیا ہے، وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، وہی ہمیں پسند ہو، اور جس کو ناپسند کرتا ہے اسے وہ ہم کو بھی ناگوار ہو۔ تو اللہ خلقکم وما تعملون، خدا تمہارا خالق ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا خالق بھی وہی ہے۔ اتنا گہرا تعلق ہے، ہمارے اعمال کا بھی خالق وہی ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہم، تو ہمارے اعمال کا بھی وہی خالق ہے۔ اتنا گہرا تعلق ہے انسان سے۔ اس گہرائی کو، اس قربت کو ہم سمجھیں اور اسے قائم رکھیں، باقی رکھیں۔ تفصیلی احکام دیے گئے ہیں اسی لیے بھی، ہمارا لین دین کیسا ہو، تجارت کیسی ہو، معیشت کیسی ہو، معاشرہ کیسا ہو، سماجی تعلقات کیسے ہوں، سیاست کیسی ہو، ہمارا سلوک دوستوں کے ساتھ کیسا ہو، گھر والوں کے ساتھ کیسا ہو، دشمن کے ساتھ بھی ہم بے انصافی نہ کریں، عدل سے کام لیں، اس کو کبھی نہ بھولیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں الدین نصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ الدین نصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ یہی ٹکڑا اگر ہمارے بنا لے آئیڈیل، ہم زندگی سدھر جائے، فساد ختم ہو جائے۔ دین خیرخواہی کا نام ہے۔ بدخواہی کوئی
गुंजाइश यहाँ नहीं है। बदखाही आई हमारे अंदर तो चाहे उसका बुरा हो या ना हो, हमारा दीन तो गया हमारे हाथ से। और दीन नसीहा, दीन खैर खाही, और ये खैर खाही जज्बा पैदा नहीं हो सकता जब तक हमारा दिल वसी न हो, कल्ब वसी न हो, निगाह फराख न हो, हमारे अंदर दूर अंदेशी न हो, आली ज़र्फ़ी हमारे अंदर न हो। अद्दीन, और फरमाया अहब्बुन नास मा तुहिब्बु नफ्सिक तकुन मुस्लिमन, तुम उस वक्त मुस्लिम हो सकते हो जबकि तुम्हारा हाल यह हो कि तुम अपने लिए जो पसंद करते हो वही लोगों के लिए पसंद करो। लोगों के लिए हम वही पसंद करें जो अपने लिए पसंद करते हैं। ये मेयार रखा। यह मामला उल्टा है। दूसरों की भलाई और तरक्की देखकर हमें तकलीफ होती है। एक साहब थे तो कहने लगे नमाज पढ़ने गए, हम जल्दी में थे, जमात खड़ी हो गई थी तो जूता अपना ठीक से नहीं रखा, अब नियत बांध ली, अब खटका लगा रहा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जब सलाम फिरा नमाज में देखा तो जूता गायब। हाय हाय कर रहे थे, अभी हमने लिया था, अभी नया ही था, फारूक साहब नया ही था, वो क्या बताएं। हम तो मस्जिद जाते हैं, कुछ पहले जाते हैं जमात से, लेकिन हमको पता नहीं था, गलत खबर दी लोगों ने, इसलिए ठीक से रखा नहीं। तो हमने कहा आपको मौलाना आपको मालूम नहीं, रामपुर के मौलाना अब्दुल हई साहब थे, कार अपनी पार्क किए जामा मस्जिद के पास, मरकज़ आए, वापस हुए तो गाड़ी गायब, गाड़ी गायब। तो उसके बाद एक बार भी नहीं कहा उन्होंने कि जूता हमारा गायब हो गया, अभी जल्दी खरीदा था। लोगों के नुकसान से बजाय इसके कि उनकी तकलीफ और बढ़ जाती कि भाई के कार गायब हो गई, उनको आराम मिल गया, इलाज हो गया उनके नुकसान का। अहब्बुन लिन्नास मा तुहिब्बु नफ्सिक तकुन मुस्लिमन, तुम मुस्लिम उस वक्त होगे जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो, वही लोगों के लिए पसंद करो। ये है मेयार। कुरान में आया है अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़ इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। कुरान में आता है कि लोगों से अच्छा सलूक करो, तुम्हारा सलूक, तुम्हारा बर्ताव लोगों से बेहतर हो, जिस तरह से खुदा ने तुम्हारे साथ सलूक किया है, तुम्हें पैदा किया, रहम मादर में रखा कितने आराम से, ज़मीन पर आए तो माँ बाप के अंदर मोहब्बत तुम्हारी शफ़क़त डाल दी, वरना तुम पल नहीं सकते थे। तुम्हारे लिए ग़िज़ा का सामान फराहम किया, बच्चे थे तो माँ के सीने में दूध उतार दिया। अब बच्चा जैसे जैसे बढ़ता गया उसकी ज़रूरत के लिहाज से दूध में केमिकल चेंज भी होता गया, कीमियावी तब्दीली पैदा होती गई ज़रूरत के लिहाज से। इतनी बारीकी से खुदा ने एहतमाम किया। अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, इसको न भूलो खुदा ने क्या एहसान किया है। ज़मीन हमको थामे हुए है, आसमान साया किए हुए है, हवाएं हमारे लिए चलती हैं, सूरज हमारे लिए निकलता है, चांदनी रात हमारे लिए आती है, मौसम हमारे लिए बदलते हैं, दरख्तों में फल हमारे लिए आते हैं। क्या आम का दरख्त आम का फल रखता है, क्या वो दरख्त खाता है उसको? हमारे लिए। दरख्त फल नहीं खाता, मीठा फल नाम।
خود نہیں کھاتا ہمارے لیے. احسن کما احسن اللہ علیک، خدا کے احسانات میں تم ڈوبے ہوئے ہو. یہ خوب ربانی اختیار کرو. تمہارے اندر بھی جذبہ یہی ہو کہ تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو، لوگوں کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہو، لوگوں کو آرام پہنچاؤ، تکلیف نہ دو، ان کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرو. تم سے لوگوں کو آرام ملے، چین ملے، راحت ملے. تم مصیبت نہ بنو سماج کے لیے، لوگوں کے لیے، پڑوسی کے لیے. احسن کما احسن اللہ علیک، یہ معیار بیان کیا. ولا تبغوا الفساد فی الارض، اگر یہ اختیار نہیں کرتے ہو، اس فارمولے کو بھول جاتے ہو اگر، تو تم مفسد ہو. فساد پیدا ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا، بے اطمینانی پیدا ہوگی، اور اللہ کو فساد پسند نہیں ہے. یہی اگر انسان اختیار کر لے اصول، احسن کما احسن اللہ علیک، کہ لوگوں کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں. خدا نے جس طرح احسان کیا ہے ہم بھی محسن بنیں. بگاڑ ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے، سکون، دنیا کو سکون اور راحت حاصل ہو، امن قائم ہو، امن کا، سلامتی کا اصول یہی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. احسن، ہر شخص محسن بنے لوگوں کے لیے، حاکم ہو یا محکوم ہو، وہ محسن ہو. اس میں فرق واقع نہ ہو. جانتے ہیں کیا ہوگا؟ امن قائم ہوگا، شانتی قائم ہوگی، لوگ ایک دوسرے سے خوش ہوں گے. اس کے برخلاف بدامنی ہوگی، بگاڑ پیدا ہوگا، اور خدا کو بگاڑ پسند نہیں ہے. ان اللہ لا یحب المفسدین، مفسد اس کو پسند نہیں ہے. ایسی آیتیں ہم فریم کر کے نہیں ٹانگتے اپنے کمرے میں، بلکہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ایسی آیتیں ٹانگتے ہیں کہ برکت والی ہے، رزق میں اضافہ ہو، اور ایسی آیتیں جس سے سدھار ہو، اصلاح ہو، شخصیت کی تعمیر ہو، انسان بلند ہو، اس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں. تو حضرات، رجوع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو ہم یاد کریں، تنہائی میں بھی اور محفل میں بھی، اور ہر معاملے میں ہم اس کی رضامندی کو، اس کی خوشنودی کو اپنے پیش نظر رکھیں. کون سی ادا اس کو پسند ہے اور کون چیز کو ناپسند ہے، اس سے ہم باخبر ہوں. ایک معصوم دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ، تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، مہربان ہے تو، تیری رحمت غالب ہے تیرے غضب پر. اے رب، تو ویسا ہی جیسا ہم چاہتے ہیں. تو نے ہمارا مستقبل روشن رکھا ہے، تو نے ہمارے لیے جنت سجا رکھی ہے. تو دوام بخشنا چاہتا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ حجاب ہٹ جائے، دیدار سے ہم شاد کام ہوں. تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں. اب تو ہم کو بھی ویسا بنا دے جیسا تو ہم کو دیکھنا چاہتا ہے، ویسا ہی ہم کو بنا. یہ اس کی دعا تھی، کتنی اچھی دعا تھی، ہم کو ویسے ہی بنا دے. تو خدا سے بیگانہ ہو کر زندگی بے مایا ہو جاتی ہے، دو کوڑی کی زندگی نہیں رہتی. خدا جب زندگی میں شامل داخل ہوتا ہے تو صحیح معنوں میں زندگی ہوتی ہے. یہ فرق ہے عام حیوانات میں اور انسان میں. عام حیوانات جو ہیں ان پر یہ بار گراں، ان پر ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کریں، وہ اس کی وہ تو ہمارے لیے ہیں. جانور، پیڑ پودے، جتنی چیزیں ہیں ہماری خدمت کے لیے ہیں.
اور ہم اس کے لیے ہیں کہ ہمارا دل جلوہ گاہ ربانی ہو، آئین حق بن جائیں ہم، ہماری بات سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے معاملات سے، ہماری آرزوؤں سے، ہر چیز سے اظہار ہو خدا کی عظمت کا، اس کی پاکیزگی کا، اس کی رحمت کا، تب یہ رجوع اللہ ہے۔ محض تنہائی میں اللہ اللہ کرنا رجوع اللہ نہیں ہے، تنہائی میں بھی یاد کیجیے اور زندگی میں معاملات میں بھی اس کی رضا کو، اس کی پسند کو اپنے سامنے رکھیے، تو ہر قدم آپ کا جنت میں ہے، ہر آن آپ کامیاب ہیں۔ ای الفریقین احق بالامن، قرآن میں آتا ہے، دونوں فریق میں، مومن میں اور غیر مومن میں کس کو سیفٹی حاصل ہے؟ اسی کو سیفٹی حاصل ہے جو مومن ہے۔ تو رجوع اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اسی کی عظمت ہو، اسی کی محبت ہو، اور ہمارے اعمال طرز عمل سے اسی کی عظمت کا اظہار ہو، ہم اپنے لیے نہیں، اس کے لیے جئیں، اسی میں ہماری زندگی ہے، اسی میں زندگی کا وقار ہے، زندگی کی عظمت اسی میں ہے کہ ہم اپنے لیے، اس کے لیے زندہ رہیں، اسی میں زندگی ہے۔ یہی فرق ہے حیوانات میں، انسان میں، لیکن انسان اس عظمت کو بھول گیا، فراموش کر بیٹھا، اور انسانیت کے بجائے حیوانیت کی سطح پر اتر آیا ہو۔ حیوان بھی کھاتے پیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور شاید حیوان بھی خواب بھی دیکھتے ہوں، جانور جو سوتا ہے تو وہ بھی خواب دیکھتا ہوگا۔ کھانا پینا یہی اگر ہے تو کیا فرق ہوا تم میں اور حیوان میں؟ اس کے اندر کا فرق، کوئی فرق نہیں ہو۔ گھاس کھاتا ہے جب جانور، اس کو اتنی ہی لذت ملتی ہے جتنا آپ کو قورمہ میں اور پلاؤ میں لذت ملتی ہے، اس سے کم نہیں ملتی۔ کیا فرق ہوا؟ فرق یہ ہونا چاہیے کہ جانور آپ کے لیے ہیں، آپ کے لیے جی رہے ہیں، آپ خدا کے لیے جی، آئین حق بن جائیں، آپ سے حق کا اظہار ہو۔ کہتے ہیں گوتم بدھ جب جنگل میں تھے، ان پر جو حق ظاہر ہوا تو ایک بھلنی نے لا کر کھانا دیا، کھا لیا، تو ساتھ سے بھاگے، کہہ رہے تو اچھوتنی کھا لیا۔ کسی نے پوچھا کیا ملا؟ انہوں نے کہا آگہی، آگہی، اویئرنیس، ہم کو آگہی مل گئی، سب سے بڑی دولت ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے، فذکر نفعت الذکریٰ، فذکر، قرآن میں سورہ اعلیٰ میں ہے فذکر، تو ہم نے ترجمہ کر دیا کہ نصیحت کرو، اگر نصیحت نافع ہو۔ ہم پور، ترجمہ میں ہمارا پور ہوتا ہے، آگہی سے ہمکنار کرو، ہماری ذمہ داری ہے فذکر، لوگوں کو آگہی سے ہمکنار کرو، آگاہ راست کرو۔ آگہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس دولت سے اگر ہم خود خالی ہیں تو دنیا کیا ہم دے سکتے ہیں؟ ہمارا منصب یہ ہے، فذکر، اہل عالم کو آگہی بخشیں، آگہی سے ہمکنار کریں۔ ایسی انقلاب انگیز باتیں قرآن کے اندر ہیں گرام۔ کتنی خوش تر، کتنی لذیذ تر ذمہ داری ہے ہماری، لوگوں کو آگاہی بخشیں۔
لوگ بے خبر ہیں انہیں باخبر کریں. اور سب کا حاصل یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانیں, اس کی طرف رجوع ہوں, اس کی طرف متوجہ ہوں, ہم خود متوجہ ہوں, ہر معاملے میں اس کی طرف متوجہ ہوں, جذبات کے لحاظ سے, آرزوؤں کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ, ہر معاملے میں اسی کو دیکھیں, اسی کی عظمت کا اظہار ہو. اور ہم چاہیں کہ دنیا بھی, اہل عالم بھی آگہی سے ہمکنار ہوں. کتنی بڑی ذمہ داری اور کتنی محبوب ذمہ داری, کتنی خوشتر ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے, لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے. فذکر ان نفحات ذکر, لوگوں کو آگہی سے ہمکنار کرو. اگر آگہی نافع ہو اور دیکھو کہ یہ چٹان ہے, اس پر اثر نہیں ہوتا, ٹائم خراب نہ کرو, اور تلاش کرو. جس کے اندر سیذکر من یخشی, جس کے اندر خوف ہوگا, احساس ہوگا, وہ آگہی سے ہمکنار ہو جائے گا. وہ اسے آگہی کی دولت, اویئرنیس کی دولت اسے حاصل ہو جائے گی. اور جو اسے دامن کش ہوگا, کنارہ کشی اختیار کرے گا, ہلاکت, جہنم کی نار کبریٰ, غیر معمولی آگ جو ہے اس کے حصے میں آئے گی. تو رجوع اللہ جو ہے بہت جامع اصطلاح ہے یہ, کہ ہم خدا سے وابستہ اس طرح ہوں کہ ہمارا قلب بھی اسی کے لیے دھڑکے, ہمارا فکر جو ہے اسی کے لیے ہو, ہماری تگ و دوڑ دھوپ اسی کے لیے ہو. اور احسن کما احسن اللہ الیک, یہ ہمارے سامنے اصول ہو کہ خدا محسن ہے, ہم بھی محسن بنے ہیں اہل عالم کے لیے. ہمارے اندر یہ فراخی ہو, یہ وسعت ہو. ہمیں دیکھنا چاہیں کہ زمین پر جو لوگ ہیں بے خبر نہ رہیں, حیوان بن کر نہ رہیں, ضائع نہ ہو. اچھا یہ بتائیے کہ سورہ فاتحہ ہم بار بار پڑھتے ہیں نماز میں, ہر رکعت پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, بار بار پڑھتے ہیں. جس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں, ہم کو سیدھا راستہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم, اور صراط مستقیم کہتے ہیں بندگی کو. قرآن میں ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم, قرآن میں ہے کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے, پس اس کی بندگی کرو, یہی صراط مستقیم ہے. بندگی ہی کا نام صراط مستقیم ہے. تو جب آپ کہتے ہیں نماز میں کہ ایاک نعبد, ہم تیری بندگی کرتے ہیں, تیری ہی بندگی کرتے ہیں, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور سیدھا راستہ تو ہے, سیدھے راستے پہ تو ہو تم, اس لیے بندگی ہی سیدھا راستہ ہے اور اس پر ہو. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کھانا کھا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کھانا لاؤ, اور کھانا کھا رہے ہو اور پھر مقدار میں رکھا ہوا ہے کھانا, کہا کھانا لاؤ ہے. تو جب بندگی کر رہے ہو تو کیوں سیدھا راستہ مانگ رہے ہو؟ سیدھا راستہ بندگی کہتے ہی ہیں, اور سیدھے راستے تم ہو بندگی کر رہے ہو. تو معلوم ہے ترجمے میں کچھ گڑبڑی ہے, قرآن میں گڑبڑی نہیں ہے. صحیح ترجمہ شاہ صاحب نے کیا ہے, شاہ عبد القادر صاحب نے. ایاک نعبد, ہم تیری ہی بندگی کریں, ہم کو سیدھا راستہ بندگی دکھا. کرتے ہیں تو پھر کیوں مانگ رہے ہو جب کر ہی رہے ہو تو؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کا راستہ دکھا
جو تیرے پسندیدہ ہیں. اہدنا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے نوازش کی ہے. غیر المغضوب، جو معطوب نہیں ہوئے. ولا الضالین، نہ گمراہ. اج مغلوب ہے، مغلوب نہیں ہو تو گمراہ تو اپنے آپ نہیں ہوں گے. وہ جیسے ہم کہیں کہ فلاں آدمی کروڑپتی ہے اور فلاں بینک میں اس کے 5,000 جمع ہے. بیوقوفی ہے یہ کہنا 5,000 جمع ہے. جب کروڑپتی ہے، جو مغلوب نہیں ہے، وہ معطوب نہیں ہے، تو الضالین کہنے کیا کہ وہ گمراہ نہیں ہے. یہ تو گمراہی تو مغلوب سے ہلکی بات ہو گئی. جو مغلوب ہوگا گمراہ تو ہوگا ہی. اس کی طرف ترجمہ کرنے والوں کو خیال ہی نہیں گیا کہ جو مغلوب نہیں ہے، جو مغلوب نہیں ہے تو ضالین گمراہ تو وہ ہوں گے ہی نہیں اپنے آپ. یہ فاضل بات کیوں کہی گئی؟ اس پر غوری. ضالین کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہونا بھی ہوتا ہے. ضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. تو نہ وہ مغضوب ہوئے، معطوب ہوئے، اور نہ ضائع ہو کر رہے. اب بات کلیئر ہو گئی. تو حضرات، رجوع اللہ کی بات جو ہے بہت بنیادی بات ہے. یہ خدا کی طرف توجہ، رجوع ہونا. دل ہمارا اسی میں اٹکا ہوا ہو، اسی طرف ہو، خیالات میں وہی بسا ہو، ہمارے اعمال سے اسی کی خوشبو آتی ہو. صرف تنہائی میں یاد کرنا نہیں بلکہ اجتماعیت میں بھی اسی کا ظہور ہو. یہ ہے رجوع اللہ. ہر معاملے میں وہی ہمارے پیش نظر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.